غزہ جنگ بندی معاہدہ نافذ العمل ہوگا، مصر میڈیا کی تصدیق۔ مصر نے غزہ جنگ بندی معاہدے کو اہم قرار دیا۔ شرم الشیخ میں ہونے والے مثبت پیشرفت اہم موڑ پہ غزہ سے 20 اسرائیلی حمالوں کی رہائی اتوار یا پیر کو متوقع۔ مصری وزیر خارجہ اسی حوالے سے آج پیرس روانہ ہو جائیں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا بڑا آپریشن، 7 خوارج ہلاک، میجر سبطین حیدر واصف وطن پر قربان۔ فائرنگ کے تبادلے میں شہید، پاک فوج کا بھارتی مائت یافتہ خوارج کے خلاف کامیاب آپریشن، دہشت گرد انجام کو پہنچے۔ شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، شہید میجر کے اہل خانہ سے اظہاری ہمدردی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا میجر سبطین حیدر کو زبردست خراج عقیدت، بولے قوم کو فخر ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران جامع شہادت نوش کرنے والے بہادر افسر میجر سبطین حیدر کی نماز جنازہ چکلالہ گیریزن میں ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم آرمی چیف اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ Take you through a brief journey of Pakistan's 4 Udans. Our 4 national takeoffs. The first Udan came after independence. A new nation was born without resources, without experience, yet within a decade. پاکستان وسائل کا نہیں، پالیسی اور منصوبہ بندی کا محتاج ہے۔ 2035 تک پاکستان کو $1 ٹریلین معیشت بنانے کا ہدف، اڑان پاکستان پروگرام جاری ہے۔ وفاق کے وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال بولے، پاکستان انڈر ڈیولپ نہیں بلکہ انڈر مینج ملک ہے۔ نوجوانوں کو جدید مہارتیں سکھانے پر زور، 2047 کے لیے قومی ترقی کا روڈ میپ تیار، قائد اعظم کے وژن پر عمل کا وقت آ گیا۔ محسن نقوی کا مشن کامیاب، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیز فائر، دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی روکنے پر آمادہ، دونوں جماعتوں کا معاملہ تفاہم و تفہیم سے حل کرنے پر اتفاق، کسی بھی بڑے ایشو پر بات کرنے سے پہلے ایک دوسرے کا موقف سنا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے حکومتی وفد کی ملاقات، وفد میں اسحاق ڈار، محسن نقوی اور ریاض صادق شامل تھے۔ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر علی امین کنڈاپور کو وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ، علی امین کنڈاپور بولے، وزارت اعلیٰ احساس تھا، قیادت کے قیام پر استعفیٰ دیا ہے۔ دہشت گردی کی بگڑتی صورتحال، قیادت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو تبدیلی کا فیصلہ کر لیا۔ سہیل افریدی کے پی کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب، سلمان اکرم راجہ بولے، علی امین پارٹی کے وفادار ہیں، استعفیٰ قیادت کے حکم کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں اپوزیشن وزارت اعلیٰ کے امیدوار پر تقسیم کا شکار، نون لیگ اور جے یو آئی دونوں وزارت اعلیٰ کے خواہاں متفقہ امیدوار پر ڈیڈ لاک۔ اپوزیشن لیڈر کے جے یو آئی قیادت سے اہم ملاقاتیں، مشاورت کا سلسلہ جاری۔ علی امین کنڈاپور کا آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الوداعی خطاب، پارٹی اجلاس طلب، سہیل افریدی نئے وزیر اعلیٰ کے پی کے نامزد۔ ادارہ جاتی تاخیر یا فیتا ہرگز برداشت نہیں ہوگا، وزیر اعظم کی زیر صدارت نجکاری اجلاس، 5 اداروں کے نجکاری پر پیش رفت کا جائزہ، نجکاری عمل کی خود نگرانی کروں گا، قوم مفاد مقدم ہونا ہے۔ شہباز شریف کا اعلان، سرکاری اداروں کے استعداد کار میں بہترین کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، بغیر فعال اداروں کی نجکاری جلد مکمل کی جائے، وزیر اعظم کا 2 روک حکم۔ بلاول بھٹو نے 18 اکتوبر کو پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت 18 اکتوبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر بڑے فیصلے متوقع، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلاول بھٹو کی زیر صدارت 18 اکتوبر کو ہوگا۔ سیاسی منصبداروں میں ممکنہ تبدیلی، پیپلز پارٹی کی قیادت اہم فیصلوں کے لیے تیار۔ پاک سعودی تعلقات غیر متزلزل اور بھائی چارے پر مبنی ہیں، سرمایہ کاری اور تجارت میں مزید وسعت آئے گی۔ سعودی عرب نے ہر رسماش میں پاکستان کا ساتھ دیا، مشترکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آ گیا۔ وزیر اعظم کا بزنس کونسل اجلاس سے خطاب، بولے سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ برادرانہ رشتے کی رسمی شکل ہے، مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے ہر قربانی دیں گے۔
اقوام متحدہ میں پاکستان کا دو ٹوک موقف، بھارت ملک کی خلاف ورزیاں جھوٹے پروپیگنڈے سے نہیں چھپا سکتا، بھارت عالمی میڈیا اور اداروں کو مقبوضہ کشمیر تک رسائی دے، پاکستان کا پاکستان اور IMF کے درمیان سٹاف لیول معاہدے میں غیر معمولی پیش رفت، معاہدے کے لیے پالیسی مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق، IMF نے آزاد پارٹی اور نون لیگ کا الگ ہونے کا فیصلہ، آزاد کشمیر میں سیاسی بحران، پیپلز پارٹی نے حکومت سے علیحدگی کی قرارداد منظور کر لی، پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ، حکومت سے الگ ہو جائیں گے، وزارت عظمیٰ کے لیے پارٹی رہنماؤں کے 3 امیدوار سامنے آ گئے، چودھری یاسین، لطیف اکبر اور حاجی یعقوب وزارت عظمیٰ کی ممکنہ امیدوار، نون لیگ کے شاہ غلام قادر حکومت سے الگ ہو کر اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو ہٹانے استعفے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تحریک عدم اعتماد پر اجلاس میں کوئی بات نہیں ہوئی، خبروں میں صداقت نہیں، وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری بولے، وزیر اعظم آزاد کشمیر کے استعفے کی افواہیں بے بنیاد ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد برقرار ہے، وزارتیں نہ لینے کے باوجود PPP کا تعاون قابل تحسین ہے۔ KPK میں بدامنی اور کرپشن عروج پر ہے، حکومت کا ریٹ ختم ہو چکی ہے، JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بولے، PTI کو اپنی ناکامی کا احساس ہو گیا تو یہ خوشائن ہے، سیاسی بحران کی وجہ الیکشن میں بے قاعدگیاں ہیں، ماتمی اور وسائل پر خفیہ معاہدے ناقابل قبول ہیں، قوم کو اندھیرے میں نہ رکھا جائے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات پر کچھ نہیں کہوں گا۔ اور وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر سیادت پولیو خاتمے پر اہم اجلاس، عالمی شراکت داروں کے شرکت ہے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال بولے، پولیو کا خاتمہ قومی ذمہ داری ہے، ہر بچے تک ویکسین پہنچانا حکومت کی ترجیح ہے، پولیو ویکسینیشن مہم کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ، شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت، پولیو مہم کے بجٹ، حکمت عملی اور عالمی شراکت داری پر اعلیٰ سطحی اجلاس پر غور۔ Economic heart of Pakistan and the pride of Sindh is the perfect stage for this convention. The energy and intellect gathered in this room today, the visionaries, the innovators, the leaders represent the very engine of our province's growth. Ladies and gentlemen, we stand at a critical juncture in our national journey. The challenges we face, be they economic, infrastructural or environmental, demand more than just political will, they demand vision and excellence. اور صدر مملکت سے وزراء کی ملاقات پر حیرت کی بات نہیں، پنجاب حکومت کا کسانوں کو سپورٹ کرنا خوشائند ہے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، سندھ کو سکلز اور گڈ گورننس کا رول ماڈل بنائیں گے، صلاح و تحسین کی مدد کے لیے سیاسی اختلافات بھلا دینے چاہیے، کسانوں کو مکمل سپورٹ فراہم کی جا رہی، سندھ حکومت کا موقف۔